سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے عنوان سے. مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے. ریاست، قانون، یہ انسانوں کا کام ہے بنانا. ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی. اب ہم خود حاکم ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں. رکھ دو، اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو. ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا. حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی. یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا یہ چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے. اور یہ گلوبل ہو چکی پوری دنیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانتے ہیں، بس شرک ہوتا تھا. لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا. نمبر 2 دور آیا معیشت کا. معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے. آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے. عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی. بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ. پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ. اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہ آ چکا ہے پورے طور پر. ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات، یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے. ستر و حجاب، یہ بھی کوئی احکام ہے. ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ اہم ترین ہے. اس ضمن میں دیکھیے، سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے ایک لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ. اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے. تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سویلائزیشن. اور اس میں اس نے تجزیہ کیا. یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئی، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی. 8 ابھی موجود ہیں. ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. انڈین سویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اوریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا. لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں. تو 2 جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا. ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن. کنفیوشین سویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے. ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول. تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت.
لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا. بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل.